ناول دل سنبھل جا ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 20۔ اس شخص نے پانی کا گلاس بھر کر مینال پر الٹ دیا۔ مینال ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ مجھے چھوڑ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کسی اور گھر میں چوری کر لو۔ پلیز مجھے جانے دو، مینال ہکلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک تو وہ ڈری ہوئی تھی اور دوسرا ٹھنڈ میں اس کے کپڑے گیلے، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مینال کی بات پر اس نے چھری سائیڈ پر رکھی اور چہرے سے ماسک اتارتے ہوئے مینال کی طرف بڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں چور ہوں؟ دیکھو میری طرف، میں کیا تمہیں چور لگتا ہوں؟ وہ کڑے تیور لیے مینال کی طرف بڑھا۔ مینال ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی۔ کون ہیں آپ اور میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مجھے جانے دیں پلیز۔ آپا آپا، مینال زور زور سے چلانے لگ پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر مینال کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر مینال کی تو جیسے سانس اٹک گئی۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پاگل لڑکی، چلا کیوں رہی ہو؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ میں کوئی چور نہیں ہوں، تمہاری آپا کا اکلوتا بیٹا احمد ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا اور مینال کو گھورنے لگ پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چور کہنے کی؟ اس سے پہلے کہ مینال اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، شمائلہ آپا بھاگتی ہوئی کچن میں آئیں۔ کیا ہوا اینی؟ سامنے نظر احمد پر پڑی تو چلا اٹھی، احمد تم کب آئے؟ وہ جلدی سے اس سے لپک گئی۔ بس ابھی موم، میں نے سوچا آپ کو سرپرائزڈ کر دوں مگر اس لڑکی نے سارا پلان خراب کر دیا۔ اور تو اور اس نے مجھے چور بولا۔ وہ پھر سے مینال کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری۔ جیسے آپ چہرے پر ماسک لگائے کھڑکی سے اندر داخل ہوئے، مجھے لگا کوئی چور ہے۔ مینال شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کوئی بات نہیں اینی بیٹا، تم ایکسکیوز کیوں کر رہی ہو؟ غلطی احمد کی ہے۔ اس کی بچپن سے ایسی ہی عادتیں ہیں، تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کر لو۔ مینال بنا کچھ بولے کچن سے نکل گئی۔ کیا موم، آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اس نے مجھے چور بولا۔ وہ اس لیے کہ غلطی تمہاری ہے۔ تم چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوئے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ ہے کون موم؟ احمد پانی کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے بولا۔ یہ بھی حالات کی ماری ایک دکھی لڑکی ہے، اینی نام ہے اس کا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اس کی ماں کے گزرنے کے بعد اور دوسرے ملک بس گیا دوسری بیوی کے ساتھ۔ اس کو اس کے چچا کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ اب اس لڑکی کے نام جو جائیداد ہے اس کا چچا ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا کر زبردستی، اسی لیے یہ گھر سے بھاگ آئی۔ میں میٹنگ سے واپس آ رہی تھی تو میری گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی تو میں گھر لے آئی اسے۔ جب اسے ہوش آیا تو یہاں سے جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں نے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا تو اس نے مجھے ساری بات بتا دی، تو میں نے اسے روک لیا۔ یہ کراچی جائے گی، ہمارے ساتھ وہیں رہے گی۔ واہ گریٹ موم، مجھے لگتا ہے آپ نے سب کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ بنا تصدیق کیے کسی کو بھی اپنے ساتھ گھر لے آتی ہیں۔ آپ نے تصدیق کروائی اس کے بارے میں؟ ضروری نہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہی سچ ہو۔ نہیں، تصدیق تو نہیں کروائی میں نے، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ویسے میں صبح اس سے پوچھوں گی اس کے گھر کے ایڈریس کے بارے میں، پھر دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ جھوٹ بولے گی۔ بہت دکھی لگ رہی ہے مجھے، تم ایسے ہی شک کر رہے ہو۔ چھوڑو یہ سب، آؤ کھانا کھاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ احمد سوچ میں پڑ گیا۔
مجھے تو کوئی اور بات لگ رہی ہے، پتہ لگانا پڑے گا۔ ایسے بنا تصدیق کیے ہم اس لڑکی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ مینال کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے اپنے بیگ میں سے حنان کی تصویر سینے سے لگا کر رو دی۔ حنان، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ صرف میرے ہیں۔ پھر کیوں بے وفائی کی آپ نے میرے ساتھ؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے دوسروں کی نظروں سے۔ میں ڈر گئی تھی آج پوری زندگی کیسے کٹے گی۔ مینال حنان کی تصویر سینے سے لگائے آنسو بہاتے بہاتے جب تھک گئی تو سو گئی۔ حنان ابھی تھکا ہارا باہر سے گھر آیا تو اسٹڈی میں اچانک اس کی نظر خالی فریم پر پڑی۔ وہ فریم اتار کر دیکھنے لگ پڑا، اس میں تو میری تصویر تھی، وہ کہاں گئی؟ پھر خود ہی اپنے سوال پر مسکرا دیا۔ مینال، اگر تم سمجھتی ہو کہ میری ایک تصویر کے سہارے زندگی گزار دو گی تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میری یادیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ جب تک میری سانس باقی ہے میں تمہیں تلاش کرتا رہوں گا، چاہے پوری زندگی کیوں نہ گزر جائے۔ کاش مینال تم مجھ پر یقین کر لیتی، ایک بار بات تو کرتی مجھ سے ناراض ہو جاتی، مجھ سے گلہ کرتی، مگر میرے سامنے رہتی، مجھ سے دور نہ جاتی۔ آ کر دیکھ لو ایک بار، ملک حنان ٹوٹ چکا ہے۔ ہاں ٹوٹ چکا ہوں میں، بکھر چکا ہوں میں، نہیں برداشت ہو رہی تمہاری جدائی مجھ سے۔ کیوں آخرکار کیوں مینال، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ حنان اپنے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھائے پھر سے گھر سے باہر نکل گیا۔ حنان صبح گھر واپس آیا، ساری رات سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ صبح گھر واپس آیا تو کمرہ بند کر کے لیٹ گیا۔ پری صبح صبح یہاں آ گئی۔ السلام علیکم، سب کو سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ پری نے مٹھائی مسز ملک کو تھما دی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا تمہیں نکاح کی، مجھے بتایا تھا کل رات ماہم نے۔ میں خود آنے والی تھی لیکن دیکھو تم آ گئی۔ مسز ملک مسکراتے ہوئے پری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آؤ بیٹھو پری، ناشتہ کرو۔ ماہم نے زبردستی اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ ماہم نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، اس کی نظریں جسے تلاش کر رہی تھی وہ یہاں نہیں تھی۔ نہیں ماہم، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں گھر سے، میں نے سوچا مٹھائی دے آؤں پہلے۔ کل رات تم دونوں کھانا کھائے بغیر ہی وہاں سے چلے آئے۔ ہاں یار، پتہ نہیں حیدر کو کیا ہو گیا تھا، یہ کل رات اچانک وہاں سے اٹھ کر چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھا تو میں بھی چل پڑی۔ اب میں کس کے ساتھ آتی پھر گھر واپس؟ میں چلتی ہوں، پھر کبھی آؤں گی۔ پری نے وہاں سے نکلنے کا بہانہ بنایا لیکن ماہم نے اسے روک لیا۔ بیٹھ جاؤ یار، جب بھی آتی ہو جلدی میں ہوتی ہو۔ پری نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ پری یہاں سے جانا چاہ رہی تھی، وہ حیدر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ماہم نے اسے زبردستی بٹھا لیا۔ ماہم اور پری باتوں میں مصروف تھی، تبھی حیدر سلام کرتے ہوئے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے پری کی طرف نہیں دیکھا، چپ چاپ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پانی پکڑانا ماں، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ماہم کے ساتھ جب اس نے پری کو بیٹھے دیکھا تو ہاتھ واپس کھینچ لیا اس نے۔ پری نے جگ اس کی طرف بڑھا دیا، مگر حیدر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پری نے اس کی بے رخی محسوس کر لی تھی۔ ماہم اپنے فون پر لگی تھی، باقی سب بھی ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ پری، ماہم نے آواز دی تو پری ہوش میں آئی۔ جی؟ جلدی سے بولی۔ لکھو اپنا نمبر پری، کہاں گم ہو گئی ہو؟ ماہم مسکراتے ہوئے بولی تو پری نے اپنا نمبر لکھوا دیا اسے۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں، دھوپ نکل آئی ہوگی۔ ماہم پری کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔
او ہو پری، تم چلو، میں ہینڈ فری لے کر آ رہی ہوں۔ ماہم اندر واپس چلی گئی جبکہ پری باہر لان کی طرف بڑھ گئی۔ پری نے سامنے حیدر کو بیٹھے دیکھا تو واپس مڑ گئی۔ کیا دیکھنے آئی ہو یہاں؟ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں؟ حیدر کی آواز پر پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو تم حیدر؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں، ہو چکا ہوں میں پاگل، اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس کھو دوں۔ چلی جاؤ یہاں سے تم، اور کوشش کرنا کہ دوبارہ یہاں مت آنا۔ حیدر بہت ہمت کر کے یہ چند الفاظ بول پایا۔ لیکن کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہارے اس رویے کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ پری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں محبت کر بیٹھا ہوں تم سے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے دل میں اپنے لیے جذبات جگا کر کسی اور کی مکنوع بن گئی ہو تم۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سے دور رہوں میں۔ حیدر کے اقرار پر پری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بھی تم سے، وہ بولتے بولتے رک گئی کیونکہ وہ اب کسی اور کی امانت تھی۔ سب اتنا اچانک ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خیر چلتی ہوں میں۔ تم نہیں سمجھو گے حیدر۔ پری آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ ماہم نے پری کو جاتے دیکھا تو کندھے اچکاتے ہوئے واپس اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سب جانتا ہوں میں پری، اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتی تو انکار بھی کر سکتی تھی اس نکاح سے، مگر تم نے نہیں کیا۔ حیدر کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مینال صبح کمرے سے باہر گئی تو شمائلہ آپا ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ مینال ان کے ساتھ مدد کروانے چلی گئی، تبھی احمد سلام کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوا۔ مینال نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تو تینوں ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ احمد نے سیب اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ مینال ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ احمد کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ مینال نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ مینال دوبارہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اسے احمد بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کل رات کی بات کا ہی مینال کو اس پر بہت غصہ تھا، اور اب اس کا ایسے مینال کو گورنا مینال کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ مینال کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر وہ شمائلہ آپا کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی اسے، کیونکہ انہوں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی، ورنہ اب تک تو وہ شاید کہیں سڑکوں پر ہی پھر رہی ہوتی۔ ان کا بہت بڑا احسان تھا مینال پر، بس اسی وجہ سے مینال برداشت کر رہی تھی احمد کی حرکتوں کو۔ مینال ناشتہ کرنے کے بعد برتن سمیٹتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اسے احمد کی آواز آئی، مس اینی، آپ کا ریئل نیم؟ مینال کے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ احمد کے سوال پر اسے ایسا لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پہلے تو مینال کو سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے، پھر جلدی سے اپنی گھبراہٹ دور کرتے ہوئے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے بولی، کیا مطلب آپ کا؟ میرا نام اینی ہے، یہی میرا ریئل نیم ہے۔ مینال خود کو ریلیکس ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ لیکن اس میں اتنا ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ تو میرے سوال پر ایسے گھبرا گئیں جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ احمد ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کے اچانک بولنے پر میں ڈر گئی تھی، اسی لیے گلاس گر گیا ہاتھ سے۔ میں کیوں ڈروں گی بھلا؟ مینال کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ احمد نے دیکھ لی تھی۔ چلیں آپ کریں اپنا کام، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ احمد مسکراتے ہوئے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے پر مینال نے سکھ کا سانس لیا اور برتن صاف کرنے میں مصروف ہو گئی۔ بیٹا تم رہنے دو، میں کر لوں گی یہ کام، تم بھی نہ بیٹھتی نہیں ہو۔ شمائلہ آپا کچن میں آتے ہوئے بولی، نہیں آپا، بس تھوڑا سا کام تھا، بس ہو گیا۔ میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے، آپ نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، پتہ نہیں آپ کا یہ احسان کیسے چکاؤں گی میں۔ ارے نہیں نہیں اینی، ایسے مت بولو تم،
بیٹا یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس راہ پر چلنے کی توفیق دی ہے، اپنے بندوں کے کام آنے کا موقع دیا ہے اللہ نے مجھے، تم ایسا مت سوچنا دوبارہ۔ چلو آؤ میرے ساتھ کچھ پیکنگ کروا دو، ہمیں کراچی کے لیے نکلنا ہے، بہت لمبا سفر ہے، جلدی نکلیں گے تو صبح تک پہنچ جائیں گے۔ وہ مینال کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ دونوں پیکنگ کرنے میں مصروف تھی، تبھی احمد کمرے میں داخل ہوا۔ موم، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ان کے کزن اور چچا کے خلاف FIR کٹوانی چاہیے؟ مس اینی، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس لکھوائیں، میں ان دونوں کے خلاف اپلیکیشن لکھواؤں گا تھانے میں۔ احمد نے مینال کے سر پر دھماکہ کیا جیسے۔ ایڈریس کا نام سنتے ہی مینال سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کبھی شمائلہ آپا کی طرف دیکھتی تو کبھی احمد کی طرف۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا بولے، وہ بری طرح پھنسی تھی۔ ہاں بیٹا، احمد کو ایڈریس لکھواؤ، ایسے لوگوں کو معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں جو اپنی ہی عزت پر ڈاکہ ڈالیں۔ کچھ دن تھانے میں گزاریں گے نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی باپ بیٹے کی۔ مینال کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ احمد بہت تجسس سے دیکھ رہا تھا مینال کی طرف، جیسے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ مینال کے کانپتے ہاتھ پیر دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ نہیں شمائلہ آپا، مجھے کوئی FIR نہیں کٹوانی ان کے خلاف۔ اگر ان کے خلاف FIR درج کروائی میں نے تو میرے پاپا تک خبر پہنچ جائے گی۔ وہ پہلے ہی مریض ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مینال روتے ہوئے بول رہی تھی، اگر آپ لوگ مجھے نہیں ساتھ رکھ سکتے تو بتا دیں، میں کہیں اور رہنے کا انتظام کر لوں گی اپنا۔ میں نہیں چاہتی میں آپ پر بوجھ بن کر رہوں۔ شمائلہ آپا نے احمد کو گھورا اور مینال کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، ایسا مت بولو، تم جیسا چاہو گی ہم ویسا ہی کریں گے۔ تم اب میرے ساتھ ہی رہو گی جب تک تم خود واپس نہ جانا چاہو۔ تو میرا اندازہ بالکل درست تھا، یہ محترمہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ویل، آج تو بچ گئی، لیکن آخر کب تک؟ میں اس بات کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا۔ محترمہ خود اپنے منہ سے بتائیں گی سب سچ، بہت جلدی۔ احمد مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور مینال نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شمائلہ آپا کو اس کی باتوں پر یقین آ گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اتنی اچھی اور عظیم عورت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے، مگر اس کی مجبوری تھی اور کوئی چارہ جو نہیں تھا اس کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا۔ احمد مینال کے کمرے میں گیا اور اس کے بیگ کی تلاشی لی کہ شاید کچھ ہاتھ لگ سکے، مگر سوائے چند نوٹوں کے اسے کچھ نہیں ملا بیگ سے۔ وہ ابھی بیگ رکھ کر پلٹا ہی تھا کہ پیچھے مینال کھڑی تھی۔ احمد اسے دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن جلدی ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، وہ غلطی سے آپ کا بیگ نیچے گر گیا تھا مجھ سے، وہی اٹھا کر واپس رکھ رہا تھا میں۔ کوئی بات نہیں، مینال نے مختصر جواب دیا۔ احمد کمرے سے باہر نکل گیا۔ مینال جلدی سے اپنے بیگ کی طرف بڑھی، اس میں حنان کی تصویر ڈھونڈنے، لیکن اسے تصویر نہیں ملی۔ پھر یاد آنے پر مینال جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد مینال نے حنان کی تصویر تکیے کے نیچے چھپا دی تھی۔ تصویر دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے یہ تصویر میں نے صبح یہاں رکھ دی تھی، ورنہ اگر یہ احمد کے ہاتھ لگ جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ مجھے اس احمد سے بچ کر رہنا پڑے گا، بہت چالاک انسان ہے۔ یہ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد یہ میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جان جائے گا۔ مجھے اب اس کے سامنے گھبرانا نہیں ہے، خود کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ دوپہر میں وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ مینال نے اپنا بیگ مضبوطی سے تھام کر سینے سے لگا رکھا تھا، کیونکہ اس میں حنان کی تصویر تھی۔ اب یہ تصویر ہی اس کا کل سرمایہ تھی، اسی کے سہارے اب پوری زندگی گزارنی تھی اسے۔
گاڑی اسلام آباد کی حدود سے باہر نکلی تو منال نے ایک نظر مڑ کر اپنے شہر کو دیکھا اور اپنی گال پر آتے آنسو صاف کر دیے۔ یہ منظر کسی اور نے بھی دیکھا تھا اور آنکھوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ لسن مس اینی، بہت جلد آپ یہاں واپس آنے والی ہیں۔ میں لاؤں گا آپ کو واپس آپ کے اپنوں کے پاس، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ مسکراتے ہوئے احمد ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ حنان نے دیکھا کہ منال اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس سے دور جا رہی ہے۔ وہ دور جاتی گئی یہاں تک کہ غائب ہو گئی۔ منال، حنان اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھا، اپنے بیڈ پر۔ منال کہیں نظر نہیں آئی اسے۔ سر جھٹکتے ہوئے آفس کے لیے تیار ہونے لگ پڑا۔ نیچے جا کر ناشتہ کیا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ حنان، کہاں جا رہے ہو اب بیٹا؟ مسز ملک اسے باہر کی طرف جاتے دیکھ کر بول پڑی۔ آفس میں ضروری میٹنگ ہے موم، جانا ضروری ہے، کہتے ہوئے حنان گھر سے باہر نکل گیا۔ حیدر شام کو گھر آیا تو دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کو سلام کرتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھا۔ اے نوٹنکی باز، کیا ہوا ہے تجھے؟ ایسے کیوں منہ لٹکا رکھا ہے؟ آج کیسے راستہ بھول گئے دادی کے کمرے کا؟ وہ ہمیشہ کی طرح غصے سے بول پڑی۔ اب کیا بتاؤں آپ کو دادو، کیا گزری ہے آپ کے پوتے پر؟ حیدر ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ آج سے پہلے کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا تھا انہوں نے حیدر کو۔ وہ تو ہر وقت ہنستے ہنساتے زندگی گزارنے والوں میں سے تھا۔ عشق ہو گیا ہے آپ کے پوتے کو، حیدر بہکا بہکا سا بول رہا تھا۔ کس سے ہو گیا تجھے عشق؟ کس کی قسمت پھوٹی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تھی ایک پری جو اب کسی اور کی ہو چکی ہے، حیدر درد بھرے لہجے میں بولا۔ اے اٹھ یہاں سے، بس کر یہ ڈرامے، چل کوئی فلم دیکھ کے آیا ہے اور دادی پہ ڈائیلاگز جاڑ رہا ہے۔ وہ حیدر کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ لگاتے ہوئے بولی۔ نہیں دادو، یہ سچ ہے، دعا کرنا آپ میرے لیے، کہتے ہوئے حیدر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بتا دے کوئی ان کو، ہو گیا ہے ہمیں عشق ان سے، پڑھنے کو آ جائے یاد سے میری میت پہ وہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہی ہے عشق کی منزل، یہیں پر ہوتا ہے عاشق کو سکون نصیب۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس لڑکے کو، پہلے تو کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی اس نے۔ اس کے چہرے سے دیکھ کر لگ تو نہیں رہا تھا کہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ چکی تھی۔ آنے دو منال کو، اس سے کہتی ہوں اس کی خبر لے۔ وہی پوچھے گی اس سے کہ کیا ماجرا ہے یہ منال بھی نہ مائکے جا کر بیٹھ گئی ہے، ذرا خیال نہیں ہے اسے دادی کا۔ مجال ہے جو ایک بار فون کر لے دادی کو۔ آنے دو ذرا اس کو، اس لڑکی کے بھی کان کھینچتی ہوں میں۔ یہ لڑکی بدل ہی گئی ہے مائکے میں جا کر۔ مسز ملک نے ہی بتایا تھا ان کو کہ منال اپنے مائکے گئی ہے کچھ دنوں کے لیے۔ 6 ماہ بعد حنان آفس سے گھر آیا تو اسے ڈرائنگ روم سے لوگوں کی آواز سنائی دی۔ اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا۔ حنان نظر انداز کرتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منال کو گھر سے گئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ حنان روز منال کو ڈھونڈنے جاتا۔ کوئی ہاسپٹل، کوئی اسکول، کوئی ادارہ نہیں تھا جہاں حنان نے اسے ڈھونڈا نہ ہو۔ فہیم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن منال کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ یہاں ہوتی تو ملتی نا، وہ تو کراچی میں تھی، ایسا تو کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ حیدر نے آفس جوائن کر لیا تھا حنان کے ساتھ۔ پری اس دن کے بعد دوبارہ یہاں نہیں آئی۔ ماہم کبھی کبھار اس سے ملنے چلی جاتی تھی یا پھر فون پر بات کر لیتی تھی۔ حنان کمرے میں گیا تو کچھ دیر بعد مسز ملک کمرے میں آئی۔ حنان آؤ نیچے، تمہیں کسی سے ملوانا ہے، گھر میں مہمان ہیں۔ ماہم بہت تھکا ہوا ہوں میں نہیں آ سکتا، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ ویسے کون سے مہمان آئے ہوئے ہیں؟ بہت خوش لگ رہی ہیں موم آپ۔ ہاں خوش تو میں ہوں،
پری کے کزن نے ماہم کو پسند کر لیا ہے، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں ماہم کی بات پکی کرنے کے لیے۔ پری کے کزن نے کیسے؟ میں کچھ سمجھا نہیں موم۔ ہاں، وہ ماہم ان کے گھر آتی جاتی رہتی ہے تو تبھی دیکھا اس نے ماہم کو اور اپنے پیرنٹس کو بھیج دیا بات کرنے کے لیے۔ مجھے تو بہت پسند آیا ہے لڑکا۔ آؤ تم بھی مل لو نیچے آ کر۔ آپ چلے، میں آ رہا ہوں موم۔ مسز ملک کمرے سے باہر نکل گئیں۔ حیدر بھی ابھی گھر آیا تھا، کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ سامنے پری کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ حیدر اس کے سلام کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ پری کی آواز پر رک گیا۔ ابھی تک ناراض ہو گیا؟ آخر کب تک چلے گا ایسے؟ پری بولی تو حیدر پلٹ کر اس کی طرف آیا۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی رشتہ ہو، اور میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، نہ دوستی کا نہ دشمنی کا، جاؤ یہاں سے۔ منع کیا تھا نا میں نے کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ تم پھر سے آ گئی۔ حیدر پلیز ایک بار بات سن لو۔ پری نے کچھ بولنا چاہا مگر حیدر نے اس کی بات سنے بغیر اسے بازو سے کھینچ کر کمرے سے باہر لا کر چھوڑ دیا۔ جاؤ، حیدر چلایا، دوبارہ میرے سامنے مت آنا ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا، اور دروازہ بند کر دیا۔ پری آنسو پونچھتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ حنان سب کو سلام کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر۔ بہت شکریہ آپ سب کے یہاں آنے کا، مگر سوری، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ماہم کی شادی مجھ سے ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے بہت معذرت کہ آپ لوگوں کا وقت ضائع ہوا۔ شادی میں آنا مت بھولیے گا آپ لوگ، بہت جلد انویٹیشن مل جائے گا آپ کو۔